هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 62. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی بنے، والنصارى اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر ہم نے پہاڑ کو بلند کر دیا، خذوا پکڑو ما آتیناکم بقوہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو. ثم تولیتم من بعد ذلک پھر اس کے بعد تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم اگر تم پر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو البتہ یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور بلا شبہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا ہے، تم جان چکے ہو ان لوگوں کو،
اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی، فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، فجعلناها نکالا، تو ہم نے اس کو بنا دیا ایک عبرت، لما بین یدیہا وما خلفہا، ان کے لیے جو اس کے پیچھے تھے اور جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور ایک نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی ایمان لاتا ہے اور تھا وہ یہودی یا عیسائی یا صابی، بے دین، پھر جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا صلہ بھی ہے، ان کا بدلہ بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا، اپنے احسانات کا، اور اس آیت مبارکہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ کیا، ان کی نافرمانیوں کا اور ان کے اوپر اپنی موجود نعمتوں کا۔ درمیان میں یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، وہ ہر کسی کے لیے ہے، بھلے وہ مومن بن گیا، بھلے وہ مسلمان ہے یا یہودی تھا یا عیسائی تھا یا صابی تھا۔ صابی اسے کہتے ہیں جس نے اپنے دین کو تبدیل کر لیا۔ تو جو بندہ بھی اللہ پر ایمان لے آتا ہے، آخرت کو تسلیم کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے اور صلہ بھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اچھے عمل کرے، عیسائی اپنی جگہ پر اچھے اعمال کرے، اللہ کو بھی مانے، آخرت کو بھی مانے، تو یہ اس کی فضیلت میں شامل ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ البتہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی تھا یا عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس کی سابقہ زندگی میں جو اچھے اعمال تھے، یعنی یہودی ہوتے ہوئے اگر اس نے کوئی صدقہ دے دیا، اس نے اگر کوئی روزہ رکھ لیا، اس نے کسی کا کوئی کام کر دیا، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر اور صلہ ملے گا۔ صحابہ کرام میں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں تھے اور ان میں کوئی مجوسیوں میں تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اب بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو کر کے آخرت کو تسلیم کر لے، اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ رہا یہ سمجھنا کہ اپنے اپنے دین میں رہتے ہوئے ہم اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بندہ جس بھی دین کو تلاش کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، یعنی میں محمد کی جان ہوں، کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ جس یہودی نے اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور ساری زندگی یہودیت میں یا عیسائیت میں گزار دی، تو وہ بندہ پکا جہنمی ہے، بھلے وہ تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم بھی ہو، اس کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو وہ بندہ جہنمی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو میں نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا، پختہ وعدہ اسے لیا تھا
کہ میں نے تمہارے اوپر پہاڑ جو طور تھا وہ تمہارے اوپر کر دیا، اور سامنے وہ سمندر تھا، بلکہ پیچھے سمندر تھا، اور اوپر اللہ رب العالمین نے جو کوہ طور تھا، اور کسی نے کہا کہ طور پہاڑ ضروری نہیں ہے، وہ کوئی بھی ایک پہاڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے اٹھایا اور یوں اسے اٹھاتے ہوئے لوگوں کے اوپر سائبان کر دیا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ کتاب پکڑو اور تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس کتاب کو نہیں مانتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا کوہ طور، میں تمہارے سروں کے اوپر دے ماروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو پکڑ بھی لیا، اس کو مان بھی لیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اللہ سے اس کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے، اور اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ کتاب کو مانیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تم اس بات سے پھر گئے اور تم نے روگردانی اختیار کی۔ صرف ایسا ہی نہیں کیا بلکہ اس تورات کو مانا بھی نہیں، اس میں تحریف بھی کی، اس میں تبدیلیاں بھی کی، اللہ کی آیات کو چھپایا بھی، انبیاء کو قتل بھی کیا، اور جو میدان طے تھا وہاں پہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا، وہاں سے اللہ رب العالمین سے عجیب و غریب قسم کی نعمتوں کے مشاہدات کرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات بھی کیے، اور اللہ رب العالمین سے کہا، موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں مل کر کے جا کے قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ساری نافرمانیوں کے بعد لولا فضل اللہ علیکم، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی تمہارے اوپر رحمت نہ ہوتی تو اللہ تمہیں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل کر دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے کہ وہ ہفتے والے جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تھا ذلیل بندر بن جاؤ، یہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، یعنی یہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو مشرکین مکہ بھی ان واقعات کو جانتے تھے، انہیں بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بندر بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو بندر تھے نا وہ حقیقی طور پر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتیں بندروں والی کر دی، جبکہ یہ باتیں قرآن مجید کے ظاہر کا انکار کرتی ہیں۔ منکرین جو معجزات کے منکر ہیں انہوں نے ہمیشہ قرآن مجید کی ایسی باتوں کی تعویلات کی ہیں اور کہا وہ حقیقی بندر نہیں تھے، بلکہ وہ بندروں کی حرکتیں ان کے اندر آ گئی تھے وہ انسان، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی طور پر بندر بن گئے تھے۔ وجہ یہ تھی جو بہت معروف ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور ہفتے کے دن کاروبار کرنا اور مچھلیوں کو پکڑنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، ہمیں ہفتے کے دن کے مقابلے میں جمعہ کا دن ملا، اور یہ جیسے ان کے لیے ہفتے کا ایک دن عید کا دن تھا اور عبادت کا دن تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو خاص کیا، اور جمعے کے دن کو خاص کرتے ہوئے اس میں تجارت کرنے کی اجازت بھی دی۔ صرف یہ ہے کہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے آپ کاروبار اور تجارت کو ختم کر دیں گے اور نماز جمعہ ادا کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار کرو۔ لیکن ان کے لیے ایک پورا دن ایسا تھا جو اللہ کی بندگی میں گزارنا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا، اور اس میں کاروبار کرنا اس کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین بھی بسا اوقات بندے کو آزماتا ہے، اور وہ آزمائش بھی اس کی محبوب چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جو مچھلیاں سارا ہفتہ نہیں آتی تھیں، جیسے ہی ہفتے کا دن ہوتا وہ مچھلیاں اوپر آ جاتی، اور پھر لوگوں نے ہیلے کیے، جیسا کہ ہم نے بھی ہیلے کیے۔ ہم نے ہیلا یہ کیا کہ شراب حرام ہے، اور ہم نے سمجھا کہ شراب حرام ہے، لیکن ہم نے شراب کے نام کو تبدیل کر لیا اور اس کے اوپر سٹیمپ لگوا لی حلال کی، اور ہم نے سمجھا کہ یہ حلال ہے، اور ہم نے اس کا ہیلا بہانہ کیا۔ تو ہیلے بہانے جو تھے یہ ان کی زندگی میں بھی تھے، بنی اسرائیل میں
اور انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ جال لگا کر کے مچھلیوں کو قید کر لیا، پکڑا نہیں، البتہ جال لگا کر کے ان کو قید کر لیا، پھر جیسے ہی اگلا دن ہوا ان مچھلیوں کو پکڑ لیا۔ مفسرین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 3 قسم کے گروہ تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے اور کسی کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور تیسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا اور لوگوں کو روکتا تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور یہ بغاوت ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کے اوپر جب عذاب کو مسلط کیا، 2 گروہوں کو اللہ رب العالمین نے بندر، ذلیل بندر بنا دیا۔ وہ لوگ جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور لوگوں کو بھی نہیں روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس گناہ میں برابر کا شریک کیا۔ تو میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جہاں لگا ہے وہ صحیح لگا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بھئی آپ کو سروکار ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو دعوت دیں، نصیحت کریں، تذکیر کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے صرف اہل علم، علماء کی ذمہ داری نہیں لگائی، کہ اس میں ہر شخص شامل ہے، اور وہ جو برائی سے روکتا بھی تھا اللہ رب العالمین نے ان کو اس سے نجات دی۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی حقیقتوں کو بدل کر کے اللہ نے ان کو خنزیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بندر بنا دیا تو ان کی یاداشت سلامت تھی، یعنی وہ یاداشت ان کی تھی اور وہ انسانوں والی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، سارا کچھ ان کا دماغی طور پر وہی تھا جو پہلے تھا، اور وہ ایک دوسرے سے کلام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے کلام نہیں کر سکتے تھے، اور 3 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو ویسے ہی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اس سارے واقعہ کو ہم نے لوگوں کے لیے عبرت بنایا ہے، اور لوگوں کے لیے عبرت اس طرح بنایا کہ لوگ اس سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ اللہ صرف آخرت میں کسی کو سزا دے، کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کسی کو سزا دے سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر امام سے پہل کر لیتا ہے، قریب ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اور اس میں بے شمار ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہوا کہ لوگوں کے سر گدھوں کے سر بن گئے، اور تاریخ میں اور کتابوں میں ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فوری طور پر عذاب بھیجتے ہوئے بعض لوگوں کو کتوں کی شکل میں تبدیل کر لیا، جیسا کہ صحابہ کرام میں ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کو جو ان کی شان میں تنقیص کرتا تھا۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک امام تھا اور وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی گستاخی کیا کرتا تھا، اور ایک وقت گزرا اللہ رب العالمین نے اس کو ایک کتے کی شکل عطا کی، اور وہ پھر بھونکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اور لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے، دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے کہ یہ جو شیخین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں تنقیص کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو عذاب میں سے دوچار کیا اور اس کی حقیقت کو ہی تبدیل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، موعظۃ للمتقین۔ اللہ رب العالمین سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ ان سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔